ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ دوستو، میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سکھ دور حکومت میں کس طرح ایک مرتبہ قبائلی پٹھانوں نے شب قدر قلعے کے دروازے کھولنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے نتیجے میں پٹھان قبائل نے سکھوں کا قتل عام کیا۔ ہیلو فرینڈز، اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز آپ کو پہلے مل سکیں۔ دوستو، شب قدر پشاور سے 1 گھنٹہ اور محمد کی سرحدوں پر واقع ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ جب آپ پشاور میں قیام امن کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ اسٹریٹجک کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ شب قدر ضلع چارسدہ کی ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے۔ شب قدر کے مشہور مقامات میں شب قدر بازار اور شب قدر قلعہ ہیں۔ قلعہ مٹی اور پتھر سے بنا ہوا ہے۔ اسے سکھ معمار طوطا رام نے 1837 میں ڈیزائن کیا تھا۔ فی الحال یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ماتحت ہے اور اس فورس کے 1800 تربیت یافتہ اہلکار اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ونسٹن چرچل ایک بار ہندوستان کے شمال مغربی سرحدی علاقے میں مہم کے ایک حصے کے دوران اس قلعے میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ دوستو، شب قدر میں بسنے والے بیشتر افراد پاکستانی ہیں، لیکن افغان باشندوں کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں مقیم ہے۔ ان کی اہم زبان پشتو ہے۔ دوستو، یہ 1840 کی ایک رات کی بات ہے جب محمد کے قبائلی پٹھانوں نے قلعے پر اچانک حملہ کر دیا اور اس کے مرکزی گیٹ پر لگے لکڑی کے بڑے 2 دروازے توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد سکھ فورسز کا ایک قتل عام ہوا جو قلعے پر کھڑا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی جو صبح تک جاری رہی۔ قلعے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا مہاراجہ شیر دل بھی موجود تھا، جس نے بہترین حکمت عملی سے سکھ فورسز کا بہترین دفاع ممکن کیا اور جس کے بعد قبائلی پٹھان میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اس واقعے نے لاہور دربار کو مشتعل کر دیا، لہٰذا اس تباہ و خلاف ورزی کی ذمہ داری طے کرنے کے لیے یعنی محمد قبائل آخر قلعے کے مرکزی گیٹ کو توڑ کر اندر کیسے آ گئے، اس کے لیے جنرل مان سنگھ اور جنرل وینٹورا کی سربراہی میں ایک عدالت قائم کی گئی۔ ان دونوں نے 2 دن تفتیش کی اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ محمد قبائل کا قلعے کے اندر داخل ہونے کی مجرمانہ غفلت سکھ فورسز نہیں بلکہ اس قلعے کے گیٹ کے وہ 2 لکڑی کے دروازے ہیں جو اس تباہی کا باعث بنے۔ یعنی سارے کا سارا قصور ان بے جان دروازوں کا ٹھہرا۔ جنرل وینٹورا کی مدد سے سکھ جنرل نے فرائض سے غفلت کے الزام میں ان 2 بڑے دروازوں کو قلعے میں موجود ٹاور کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ باندھ کر 100 سال تک پھانسی کی سزا سنائی۔ اور قلعے میں موجود مرکزی مشاہدے والے ٹاور کے ساتھ ان کو بھاری زنجیروں کے ساتھ ان 2 دروازوں کو باندھ دیا گیا۔ تو دوستو، اس طرح دنیا میں سزا جزا کی عجیب مثال قائم کی گئی
گیٹس کی یعنی ان 2 دروازوں کی سزا قانونی طور پر 1940 میں ختم ہو گئی تھی، لیکن کسی نے بھی آج تک انہیں آزادی نہیں دی اور وہ آج تک جکڑے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1970 کی دہائی میں جب بھٹو نے قلعے کا دورہ کیا تو انہوں نے قیدی دروازوں کی رہائی کے لیے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنا اثر رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہیں معلوم کہ ان بے قصور دروازوں کو کب آزادی نصیب ہوگی۔ دوستو، آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور لوگوں میں خوشیاں بانٹیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔